اور ہم جان سکتے ہیں کہ بائبل کے مطابق ہم جس چیز کی تلاش کرتے، ڈھونڈتے، کھٹکھٹاتے اور دل جمعی سے تلاش کرتے ہیں اور جسے ہمیں دینے کے سوا خدا کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ روح القدس ہے۔ جب خدا کے چنے ہوئے لوگ روح القدس کی تلاش کرتے ہیں، خدا نے ضرور روح القدس دے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ آپ کو روح القدس کے زیر اختیار زندگی، روح القدس کے زیر قیادت زندگی اور روح القدس سے معمور زندگی گزارنے دے گا۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کو جاننا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کے ساتھ چلنا، دعا، خصوصی اشارت، محض دعا نہ کریں بلکہ خدا کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ خدا کے فرزند ہیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں۔ ہم خدا باپ سے اس کے فرزندوں اور اس کے لوگوں کے طور پر دعا کر سکتے ہیں۔ بائبل بیان کرتی ہے، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی، اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو ملے گا۔ اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ یہ ٹھیک ہے، ہم دعا کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں یقینی طور پر جاننی چاہیے۔ مسیحیوں کی دعائیں، خدا کے لوگوں کی دعائیں جو اپنے بادشاہ کے طور پر خدا کی خدمت کرتے ہیں، خدا کے فرزندوں کی دعائیں جن کے پاس کامل خدا ان کا باپ ہے، کم از کم دوسرے مذاہب کی دعاؤں سے مختلف ہونی چاہیے۔ ہمارے دعا میں رہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو ہی ہم پریشان ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو دعا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، کیونکہ ہم خدا کو نہیں جانتے جو دعا کرنے سے پہلے ہی ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ خدا کون ہے۔ خدا پر ایمان خدا کے صحیح علم سے آتا ہے، اس لیے ایمان خدا کی کامل محبت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا سے دعا کر رہے ہیں اور اپنے دل میں آپ سوچتے ہیں کہ صرف اس صورت میں جب میں سنجیدگی سے اور بار بار دعا کروں تو خدا میری دعا بہتر طور پر سنے گا، اور اگر آپ دل سے دعا کریں کہ خدا تب ہی عمل کرے گا جب آپ خدا کو انتہائی خلوص کے ساتھ متاثر کریں گے، کیونکہ خدا آپ کی ضرورتوں اور آپ کے دل کی خواہشات کو نہیں جانتا اور آپ کی فکر نہیں کرتا، تو پھر یہ بائبل کا صحیح نقطہ نظر نہیں ہے۔ بائبل بیان کرتی ہے، اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی۔ بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں، اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو۔ ہم اس حصے کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں، زیادہ بہتر طور پر ہم جانتے ہیں لیکن ہم یقین نہیں کرتے ہیں۔ چونکہ ہم یقین نہیں رکھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ دعا کی مقدار یا اخلاص ہماری دعا کے جواب کا تعین کرتا ہے۔ ہمیں بہت سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، کیا خدا کوئی ایسا خدا ہے جو صرف ہمارے حالات اور صورتحال کو تبھی جانتا ہے جب ہم بولتے، سمجھاتے اور اونچی آواز میں چلاتے ہیں؟ اگر وہ ایسا خدا ہے جو اس سے پہلے پہچان اور جان نہیں سکتا، بلکہ اسے تبھی پہچانتا ہے جب وہ ہماری فریاد سنتا اور ہماری محنت کے درجے کے مطابق کام کرتا ہے، تو کیا وہ واقعی قادر مطلق اور سب کچھ جاننے والا خدا ہے جس کا ہم اقرار اور یقین کرتے ہیں؟ نیز اگر وہ خدا ہے جس کو چاہے ہم کتنی ہی دعا کریں ہم اس کے تخت کو ہلا نہیں سکتے، اس لیے لامتناہی خدا کو ہلانے کے لیے ہمیں دل کھول کر نذرانہ دینا، 40 دن کے روزے رکھنا اور پہاڑوں میں مراقبہ کرتے ہوئے اپنی سنجیدگی دکھانا ہے، تاہم ہم اس کے فرزندوں، اس کی قوم کے طور پر پہچانے جائیں۔ اور اگر وہ صرف اس کے بعد ہی کام کرے تو ایسا خدا دوسرے مذاہب کا خدا ہوگا اور ہمارے دل کے خیال سے خلق ہوگا، لیکن یہ یقینی طور پر بائبل میں نہیں ہے۔ بائبل یہ بھی بیان کرتی ہے، پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔
تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تمہیں ان کی ضرورت ہے۔ خدا ایسا خدا نہیں ہے جو صرف ہمارے بتانے کے بعد ہماری ضروریات اور حالات کے بارے میں جانتا ہے۔ اگر جس خدا کو آپ جانتے ہیں وہی خدا ہے جو آئے گا اور حالات کا جائزہ لے گا اور فیصلہ کرے گا کہ آپ کے خلوص اور جوش کے درجے کے مطابق عمل کرنا ہے یا نہیں، اور آپ کی دعا کے بعد تخت کے ہلنے سے اپنے تخت کے نیچے اترے گا، تو ایسا خدا بائبل میں نہیں ہے۔ ہمیں یہ جاننا اور یقین کرنا چاہیے کہ ہمارا باپ خدا، جس نے ہمیں دنیا کی تخلیق سے پہلے ہی چن لیا اور اپنے وقت اور اپنے طریقے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے، نہ صرف ہماری ضروریات کو جانتا ہے بلکہ ایک بروقت انداز میں اپنے طریقے سے ہماری تمام ضروریات بھی پوری کرتا ہے۔ مسیحیوں کی دعا۔ کسی چیز کے لیے دعا کرنے سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم کون ہیں، اور ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہماری دعاؤں کو سننے والا خدا کون ہے۔ تب ہی ہم جان سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے کیا مانگنا، ڈھونڈنا اور کھٹکھٹانا چاہیے، اور اپنے پڑوسیوں کے لیے کیا مانگنا، ڈھونڈنا اور کھٹکھٹانا چاہیے۔ ہمیں اپنے مذہبی تصور سے خدا کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں ان الفاظ کو جو خدا نے بائبل کے ذریعے ظاہر کیے ہیں تھامنا چاہیے اور اس کے ذریعے خدا کو جاننا چاہیے۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ جو یسوع مسیح کے خون کے کفارے کے ذریعے چھڑائے گئے ہیں وہ خدا کے خادم اور خدا کے فرزند ہیں، کیونکہ بنی اسرائیل میرے لیے خادم ہیں، وہ میرے خادم ہیں جن کو میں ملک مصر سے نکال کر لایا ہوں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی جس سے پھر ڈر پیدا ہو، بلکہ لے پالک ہونے کی روح ملی جس سے ہم ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ روح خود ہماری روح کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، اور اگر فرزند ہیں تو وارث بھی ہیں، یعنی خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث، بشرط یہ کہ ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں تاکہ اس کے ساتھ جلال بھی پائیں۔ جو دنیا کے تھے اب خدا کے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وابستگی بدل گئی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہماری روحانی شناخت بدل گئی ہے اور ہماری زندگی کی قدر بدل گئی ہے، کیونکہ میں خداوند ہوں اور تم کو ملک مصر سے اسی لیے نکال لایا ہوں کہ میں تمہارا خدا ٹھہروں، اس لیے تم مقدس ہونا کیونکہ میں قدوس ہوں۔ بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ تم ملک مصر کے سے کام جس میں تم رہتے تھے نہ کرنا، اور ملک کنعان کے سے کام بھی جہاں میں تمہیں لیے جاتا ہوں نہ کرنا، اور نہ ان کی رسموں پر چلنا۔ تم میرے حکموں پر عمل کرنا اور میرے آئین کو مان کر ان پر چلنا۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں جو تم کو اسی لیے ملک مصر سے نکال کر لایا کہ ملک کنعان تم کو دوں اور تمہارا خدا ٹھہروں۔ خدا ہمارا کامل باپ۔ جس چیز کے لیے دعا کرتے ہیں اس سے زیادہ اہم چیز ہماری روحانی شناخت ہے، اور کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم کس طرح دعا کرتے ہیں سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ خدا کیسی شخصیت ہے جو ہماری دعائیں سنتا ہے۔ ہمیں اپنے مذہبی نظریات کے ساتھ خدا کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں اس خدا کو جاننا چاہیے جو بائبل کے ذریعے ظاہر ہوا ہے، جہاں خدا نے خود کو ظاہر کیا ہے، نہ کہ اس خدا کو جس سے ہم صرف مذہبی نظریات سے وابستہ ہیں۔ ہمارا خدا جو واحد و یکتا خدا ہے، خود موجود ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، ہر جگہ ہے، لا تبدیل ہے، ابدی ہے، قادر مطلق ہے اور ہمارا باپ بھی ہے۔ صرف خدا ہی خالق قادر مطلق خدا ہے جو ازل سے خود موجود ہے۔ لیکن یہاں ہمیں خدا کی قادر مطلقیت کو محض ہر چیز پر قادر ہونے کے طور پر نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم خدا کو ایک قادر مطلق کے طور پر پہچان لیں جو سب کچھ کر سکتا ہے، تو یہ اس وعدے کو فروغ دے سکتا ہے کہ ہماری تمام خواہشات جب چاہیں پوری ہو سکتی ہیں۔ خدا کی قادر مطلقیت کو خدا کی کاملیت کے طور پر ظاہر کیا جانا چاہیے۔ قادر مطلق خدا کے کام کامل ہیں، چاہے یہ ہمارے خیالات یا ہماری مرضی کے مطابق نہ ہوں۔ ہم جس خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ کامل خدا ہے۔ ایک مسیحی کی دعا اسی خدا سے اس خدا کی کاملیت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ لہٰذا خدا کے وہ لوگ جو
کامل خدا پر یقین رکھتے ہیں یہ یقین کر سکتے ہیں کہ خدا جو علم، محبت اور قدرت میں کامل ہے اپنے فرزندوں کی دیکھ بھال کرے گا جب تک کہ ہم اسے خدا کی مرضی کے مطابق دعا کریں، چاہے ہم الفاظ کے ساتھ دعا نہ بھی کریں۔ پس خدا کے لوگ جو نجات پا گئے ہیں وہ خدا کی تعریف، حمد اور خوشی منا سکتے ہیں جو ہماری دیکھ بھال کرتا ہے۔ خدا کے سامنے نہ بھی رکھیں، وہ ہمارے لیے بہترین کام کرے گا۔ وہ وہی چٹان ہے، اس کی صنعت کامل ہے کیونکہ اس کی سب راہیں انصاف کی ہیں۔ وہ وفادار خدا اور بدی سے مبرہ ہے، وہ منصف اور برحق ہے۔ کیونکہ اے خداوند تو میرا چراغ ہے اور خداوند میرے اندھیرے کو اجالا کر دے گا۔ کیونکہ تیری بدولت میں فوج پر دعویٰ کرتا ہوں اور اپنے خدا کی بدولت دیوار پھاند جاتا ہوں۔ لیکن خدا کی راہ کامل ہے، خداوند کا کلام تایا ہوا ہے، وہ ان سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ نیز یہ کہ خدا وہ خدا ہے جو ہم سے ایسی محبت کرتا ہے جس کا اظہار الفاظ میں نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے لیے خدا کی محبت کو ہمارے تصور یا محبت کے معیار کے لحاظ سے نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارے لیے خدا کی محبت ایک کامل محبت ہے جو خدا کی کامل مرضی پر مبنی ہے۔ خدا نے ہمیں دنیا کی تخلیق سے پہلے جب ہم نااہل تھے اور کچھ اچھا اور مناسب نہیں کیا چن لیا اور ہمیں الگ کیا اور محبت میں پاک اور بے عیب ہونے کے لیے پہلے سے مقرر کیا۔ جب ہم گنہگار ہو گئے، مسیح ہمارے لیے خدا کی محبت کو ثابت کرتے ہوئے ہمارے لیے مر گیا۔ خدا جو ہماری دعاؤں کو سنتا وہی ہے جو ہم سے اس طرح کامل طور پر محبت کرتا ہے۔ خدا کی محبت نظر آنے والی چیزوں پر مبنی محبت نہیں ہے بلکہ خدا کی کامل مرضی پر مبنی غیر متبدل محبت ہے۔ اس لیے خدا کی محبت کو دنیا میں کسی چیز سے محدود یا منقطع نہیں کیا جا سکتا۔ بس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ جس نے اپنے بیٹے ہی کو دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا؟ خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا؟ خدا وہ ہے جو ان کو راست باز ٹھہراتا ہے۔ کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی اٹھا اور خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا؟ مصیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا ننگا پن یا خطرہ یا تلوار؟ چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تیری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں، ہم تو ذبح ہونے والی بھیڑوں کے برابر گنے گئے۔ مگر ان سب حالتوں میں اس کے وسیلے سے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے، کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے خداوند یسوع مسیح میں ہے اس سے ہم کو نہ موت جدا کر سکے گی، نہ زندگی، نہ فرشتے، نہ حکومتیں، نہ حال کی، نہ استقبال کی چیزیں، نہ قدرت، نہ بلندی، نہ پستی، نہ کوئی اور مخلوق۔ کامل خدا جو ہم سے کامل محبت کرتا ہے وہی خدا ہے جو اپنی کامل مرضی کے مطابق ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا وہی ہے جو ہمارے آگے چلتا ہے اور جو ہمارے ساتھ چلتا ہے۔ خداوند تمہارا خدا جو تمہارے آگے آگے چلتا ہے وہی تمہاری طرف سے جنگ کرے گا، جیسے اس نے تمہاری خاطر مصر میں تمہاری آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا۔ اور بیابان میں بھی تو نے یہی دیکھا کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو اٹھائے ہوئے چلتا ہے اسی طرح خداوند تیرا خدا تیرے اس جگہ پہنچنے تک سارے راستے جہاں جہاں تم گئے تم کو اٹھائے رہا۔ ہماری دعاؤں کو سننے والا قادر مطلق اور کامل باپ ہے جو ہم سے بہت پیار کرتا ہے، وہی ہے جو ہمارے لیے ہم سے آگے جاتا ہے۔ یہی خدا ہمارا باپ یسوع مسیح جو ہمارے لیے صلیب پر مرنے کے لیے بطور ایک انسان آیا، اور وہی خدا ہے جو روح القدس کی صورت میں ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ ہم اسی خدا سے دعا کرتے ہیں، اس لیے کسی بھی چیز کے لیے دعا کرنے سے پہلے ہمیں پہلے خدا کو صحیح طور پر جاننا چاہیے اور ہماری دعاؤں کی بنیاد ایمان پر ہونی چاہیے۔ ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم دعا کے ہتھیار کے ذریعے خدا سے کسی چیز کا مطالبہ کرنے، دعویٰ کرنے یا کسی چیز کو درست کرنے کا رویہ ترک کریں، بلکہ خدا کے کاموں کو پوری طرح مانیں اور قبول کریں۔ خداوند پر توکل کر اور نیکی کر، ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش پا۔ خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ اپنی راہ خداوند پر چھوڑ دے اور اس پر توکل کر، وہی سب کچھ کرے گا۔ وہ تیری راست بازی کو نور کی طرح اور تیرے حق کو
दोपहर की तरह रोशन करेगा। सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कुल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तो अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावंद से डर और बदी से किनारा कर। दिल की तदबीरें इंसान से हैं, लेकिन ज़ुबान का जवाब खुदावंद की तरफ से है। इंसान की नज़र में उसकी सब रविशें पाक हैं, लेकिन खुदावंद रूहों को जांचता है। अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे, क्योंकि शक करने वाला समंदर की लहर की मानिद होता है जो हवा से बहती और उछलती है। यहाँ ईमान के साथ मांगने का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी ख्वाहिशात को इस तरह से पूरा करने के लिए मांगे जिस तरह से हम चाहते हैं, बल्कि वफादारी के साथ ये यकीन रखते हुए कि जिस खुदा से मैं दुआ करता हूँ वो वफादारी से मेरी रहनुमाई करेगा। खुदा की कादर मुतलकियत में खुदा के लोगों की अब्दियत के बाद की ज़िंदगी, जो यहाँ तक कि अब्दियत से पहले चुने भी गए थे, एक साथ हैं। लिहाजा खुदा की देखभाल सबसे मुनासिब देखभाल है। कहा गया है कि खुदा की इजाज़त के बगैर एक चिड़िया भी ज़मीन पर नहीं गिरती। खुदा सही वक्त पर सही मिकदार में हमारी देखभाल करता है। ये कहा गया है कि एक मुसाफिर की ज़िंदगी को जो अबदी दुनिया की तरफ बढ़ रही है, खुदा की देखभाल की वजह से किसी चीज़ की कमी नहीं है। हम उसी खुदा से दुआ करते हैं। इसीलिए इमसाल में अजूर खुदा की उस मुनासिब और इलाही परवाह की तलाश करता है। मैंने तुझसे 2 बातों की दरख्वास्त की है। मेरे मरने से पहले उनको मुझसे दरेग ना कर। बतालत और दरोगोई को मुझसे दूर कर दे और मुझको ना कंगाल कर ना दौलतमंद। मेरी ज़रूरत के मुताबिक मुझे रोज़ी दे। ऐसा ना हो कि मैं शेर होकर इनकार करूं और कहूं खुदावंद कौन है, या मुबादा मोहताज होकर चोरी करूं और अपने खुदा के नाम की तकफीर करूं। यही दुआ हमारी दुआ, मसीहियों की दुआ होनी चाहिए। मुझे दुआ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अब जबकि हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, हमारे अंदर शकूक पैदा हो सकते हैं। अगर खुदा इतना कामिल, प्यार करने वाला और हमारी देखभाल करने में सरगर्म है, तो हम सवाल कर सकते हैं, क्या हमारी दुआएं बेमानी नहीं हैं? ये ठीक है, हमारी दुआओं का हमारी ख्वाहिशात के लिए होना हमाकत है। ये तसव्वुर के अगर हम किसी मजबूत चीज़ को और मुकम्मल यकीन के साथ मांगेंगे तो खुदा उसे अता करेगा और पूरा करेगा। ये मसीहियत के असूलों पर मबनी नहीं है, बल्कि शमन परस्ती जो गैर कौमों के मज़ाहब के नमूने के साथ ज़्यादा हम आहंग है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे अंदर खुदा इन लोगों को जो खुदा को नहीं जानते इबादत की जाने वाली हस्तियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए हमारी दुआओं का मुआद भी मुख्तलिफ होना चाहिए। जिन चीज़ों के लिए हमें खलूस से, तंदरुस्ती से, बग़ैर आराम के और यहाँ तक कि रोज़े रखते और रात भर जागते दुआ करने की ज़रूरत है, वो इस सरज़मीन पर मुसाफिरों की तरह रहते हुए पूरी होने वाली हमारी ख्वाहिशात को ज़ाहिर नहीं कर रही हैं, बल्कि खुदा के फ़र्जंद की तरह खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते ख़ुद का इनकार करने के काबिल होना है। अगर हम सिर्फ़ अपने अच्छे खुदा पर कायम रहें तो हम खुदा पर यकीन करेंगे जो हमारी बेहतरीन राह पर रहनुमाई करता है। इसका मतलब ये नहीं कि तकदीर परस्ती की तरफ रुझान रखते। मैं अपनी ही मर्ज़ी के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, क्योंकि खुदा मेरे लिए सब कुछ करेगा। हमें किस चीज़ के लिए दुआ करनी चाहिए? अब तक हमने सही दुआ को देखा है कि गैर ईमानदारों की ख्वाहिशात की इत्तला और बेएतकादों के मबहम और लापरवाह शोर से। वो दुआ मुख्तलिफ है जो मसीहियों के बच्चे की हैसियत से और दुआ सुनने वाले खुदा के साथ ताल्लुक़ के मुताबिक है। हमने देखा कि मसीही दुआ दरअसल खुदा के साथ ताल्लुक़ को बरकरार रखने में है। खुदा की गैर मुतबद्दल और कामिल मोहब्बत एक अजीम मोहब्बत है जो हमारे अमाल पर मबनी नहीं है। लिहाजा हमें पहले ये जानना चाहिए कि खुदा बाइबल के ज़रिए हमें क्या बताता है और वो क्या चाहता है। हमें ये जानना चाहिए कि हमें खुदा के फ़र्जंदों के तौर पर क्या करना है। बाइबल हमें सिखाती है कि वो दुआ जिसमें हम बग़ैर किसी गौर व खौज़ के कि खुदा क्या चाहता है, सिर्फ़ अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक चीज़ें मांगते हैं, का जवाब नहीं दिया जा सकता। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए?
کیا ان خواہشات سے نہیں جو تمہارے اعضاء میں فساد کرتی ہیں؟ تم خواہش کرتے اور تمہیں ملتا نہیں، خون اور حسد کرتے اور کچھ حاصل نہیں کر سکتے، تم جھگڑتے اور لڑتے ہو، تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے نہیں، تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں، اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت میں خرچ کرو۔ اول ہم بحالی کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ خدا ہم سے اس سے بڑھ کر پیار کرتا ہے جس کا اظہار الفاظ کر سکتے ہیں، تاہم اگر ہم خدا کے ساتھ کامل تعلق میں نہیں رہتے، خدا سے منہ موڑ لیتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور اپنے گناہ میں بادشاہ بن جاتے ہیں، تو خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ مشکل ہو جاتا ہے اور خدا ہماری دعاؤں کو نہیں سنے گا اور خاموش رہے گا۔ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خداوند میری نہ سنتا۔ دیکھو، خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے، اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے، بلکہ تمہاری بد کرداری نے تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کر دی ہے، اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا، ایسا کہ وہ نہیں سنتا، کیونکہ تمہارے ہاتھ خون سے اور تمہاری انگلیاں بد کرداری سے آلودہ ہیں، تمہارے لب جھوٹ بولتے اور تمہاری زبان شرارت کی باتیں بکتی ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ ہم اپنے آپ کو کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور اسے کیسے حاصل کریں میں ڈوب جائیں، ہمیں پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کامل ہے اور خدا کے لوگوں پر ہماری زندگیاں بحال ہیں۔ اور جب ہم بحالی کے لیے اپنے آپ کو جانچتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کے ساتھ ساتھ خدا کے ساتھ اپنے تعلق کا بھی جائزہ لینا چاہیے۔ یسوع نے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ پہلا اور بڑا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ خدا سے محبت کرنے اور اپنے پڑوسیوں سے محبت کرنے کے درمیان اپنی مانند کی اصطلاح ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ بہت سے لوگ خود سے محبت نہیں کرتے۔ محض فخر کرنا، دکھاوا کرنا اور تکبر سے برتاؤ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی آپ سے پیار کرتا ہے۔ جب ہمیں اپنے بارے میں اعتماد نہیں ہوتا تو ہم فخر کرتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں۔ تاہم بائبل میں اپنی مانند محبت کا مطلب خدا کے نقطہ نظر سے محبت کرنا ہے۔ اگرچہ بیرونی صورتحال اور حالات میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ قادمت خدا ہمارا باپ بن گیا ہے اور اس نے ہم سے اس حد تک محبت کی ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر قربان کر دیا، اس دنیا میں موازنہ کرنے والی ذہنیت اور احساس کمتری سے مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ اب دنیاوی معیارات کے ستائے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آسمان پر ابدی زندگی ہے۔ ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر ہم اس گزرتی ہوئی دنیا میں گر جائیں تو ہم دوبارہ اٹھ سکتے ہیں۔ یہی میری بحالی ہے۔ جب ہم بحالی کے لیے دعا کرتے ہیں تو ایک اور بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہمیں نہ صرف خدا کے ساتھ اپنے تعلق کی بحالی کے لیے بلکہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کی بحالی کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے۔ بائبل خدا کے ساتھ تعلق کو اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے پڑوسیوں کے ساتھ تعلق کو جوڑتی ہے۔ خدا کے لوگوں کے طور پر ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ اچھا نہیں ہے۔ خدا ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھیں۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو، کیونکہ یہ باتیں کہ زنا نہ کر، خون نہ کر، چوری نہ کر، لالچ نہ کر اور ان کے سوا اور جو کوئی حکم ہو، ان سب کا خلاصہ اس بات میں پایا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ محبت اپنے پڑوسی سے بدی نہیں کرتی، اس واسطے محبت شریعت کی تعمیل ہے۔ اے بھائیو، تم آزادی کے لیے بلائے تو گئے ہو، مگر ایسا نہ ہو کہ وہ آزادی جسمانی باتوں کا موقع بنے، بلکہ محبت کی راہ سے ایک دوسرے کی خدمت کرو، کیونکہ ساری شریعت پر ایک ہی بات سے پورا عمل ہو جاتا ہے، یعنی اس سے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس طرح جب خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال ہو جاتا ہے تو ہماری دعاؤں کو اب جوش میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں رہتی، بالکل اسی طرح جیسے سلیمان اور شولمیت ایک ہم آہنگ جوڑا وقت اور جگہ کی پرواہ کیے بغیر ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہیں۔ جب خدا کے ساتھ ہمارا رشتہ بحال ہو جائے، دعا خدا سے بات کرنے کا طریقہ ہے، لہٰذا کیونکہ یہ بحال شدہ رستہ بہت قیمتی ہے، اگر
खुदा के साथ हमारा रिश्ता गुनाह की वजह से पल भर टूट जाए तो हमें अपने लिबास के बजाय अपने दिल को चाक करना चाहिए और मायूसी की हालत में अपनी आवाज़ बुलंद करना, तेज़ और पुरजोश तरीके से मुफाहमत और बहाली की कोशिश करना चाहिए। हमारी आवाज़ बुलंद करने और रोज़ा रखने का मतलब ये नहीं है कि खुदा हमारी बेहतर सुनेगा, बल्कि ये तौबा करने वालों का मुखलसाना रवैया है। इसलिए बहाली से मुराद दरख्त से मुंसलिक शाख है। अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज़्यादा फल लाए। अब तुम इस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो वो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। दोम, खुदा, उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश। जैसा कि पहले बयान किया गया है, अगर हम खुदा की कुदरत और उसके कामों पर जो हमारे सामने होते हैं यकीन रखते हैं तो हमें सिर्फ इस बात में दिलचस्पी नहीं रखनी चाहिए कि खुदा हमारे लिए क्या करता है। हमारी दुआएं खुदा के लिए होनी चाहिए, ना कि उसकी किसी चीज़ के लिए, उसकी ताकत या किसी भी चीज़ के लिए जो हम उसे हासिल करना चाहते हैं। हमें जिसे तलाश करने की ज़रूरत है वो खुदा है। ऐ मेरी जान, खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी नजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। तो भी मैं खुदावंद से खुश रहूँगा और अपने निजात बख्श खुदा से खुश वक्त हूँगा। खुदावंद मेरी तवानाई है, वो मेरे पाँव हिरने के से बना देता है और मुझे मेरी ऊंची जगहों में चलाता है। खुदा ने पहले ही अज़ल से हमसे मोहब्बत की है और हमेशा हमारे साथ रहेगा। ये हमारा ईमान है। ताहम खुदा बाप चाहता है कि हम खुशी से उसके साथ चलें, क्योंकि हम रज़ाकराना तौर पर उसकी तलाश करते हैं। हमें दुआ करनी चाहिए। हम तलाश कर सकते हैं। यकीनन ऐसा बनना चाहिए जो सबसे पहले खुदा की तलाश करे, ना कि खुदा के बगैर दुनियावी चीज़ों को। मसीही जो खुदा की तलाश करते हैं वो यकीनन खुदा की बादशाही को तलाश करेंगे। इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बाइबल वाज़े तौर पर हमें बताती है कि पहले क्या तलाश करना चाहिए। मसीही जो खुदा और उसकी बादशाही को देखते हैं, खुदा की बादशाही को अपनी ज़िंदगियों में उसकी बादशाही के लोगों के तौर पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा, बस उनकी मानिद ना बनो, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज। बस तुम इस तरह दुआ किया करो। और जब उसने हमें पहली बार दुआ करने का तरीका सिखाया तो उसने कहा, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। यीशु जिसने खुदा को बाप कहा कह रहा है पहले खुदा की बादशाही आएगी। मसीहियों को सबसे पहले यही तलाश करना चाहिए। हमें खुदा के साथ उस दायमी रिश्ते पर यकीन करना चाहिए कि हम उसमें और यीशु मसीह में हैं, और ये कि खुदा हमारे साथ चलता है। हमें खुदा के साथ इस ताल्लुक़ को सही तौर पर जानना चाहिए। हमारी दुआएं खुदा की ताकत हासिल करने या खुदा से कुछ हासिल करने के लिए नहीं हैं। हमें खुदा की तलाश करनी चाहिए। हमें अपनी ज़िंदगियों में खुदा की बादशाही के हकीकी होने की तलाश करनी चाहिए। सोम, फजल तलाश करना और ईमान की तलाश करना।
पुराने अहदनामे में ईमान रखने वाले बेशुमार लोगों ने खुदा के फजल की तलाश की, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, बल्कि फ़ज़ल पर फ़ज़ल, इसलिए कि शरीयत मूसा की मार्फत दी गई, मगर फ़ज़ल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुँची। खुदा की बादशाही का आना, रूहुल कुद्स का आना फ़ज़ल का आना है। वो फ़ज़ल यीशु मसीह में पाया जाता है और ये यीशु मसीह के ज़रिए हम तक पहुँचा है। फ़ज़ल ऐसी चीज़ नहीं जो हम अपने अमाल या खूबियों के ज़रिए कमाते या हासिल करते हैं, बल्कि ये एक तोहफ़ा है जो हमें खुदा की तरफ से मुफ्त में दिया गया है। इसलिए ये फ़ज़ल है। इसलिए मसीहियों को खुदा के फ़ज़ल की तलाश करनी चाहिए, जिस तरह वो खुदा की अपनी ज़िंदगियों में खुदा की बादशाही आने के लिए और रूहुल कुद्स की मामूरी के लिए तलाश करते हैं। हमें रूहुल कुद्स के लिए दुआ करनी चाहिए, जो हमारी ज़िंदगियों में मज़ीद काम करने के लिए हमारे अंदर पहले से मौजूद है। दर हकीकत उसी के अंदर, उसी फ़ज़ल के अंदर हमें ईमान दिया गया है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीले से फ़ज़ल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। मसीहियों को वो ईमान तलाश करना चाहिए जो खुदा के फ़ज़ल से दिया जाएगा। हमें ये यकीन करने के लिए फ़ज़ल और ईमान की तलाश करनी चाहिए कि खालिक, कादिर मुतलक और कामिल खुदा हमारे बाप के तौर पर हमारा पूरा ख्याल रखे हुए है। हम दुनिया में ज़्यादा दुनियावी अंदाज में जीने की ताकत नहीं ढूंढ रहे हैं और ना ही हम दुनिया की लज्जतों से ज़्यादा दुनियावी अंदाज में लुत्फ़अंदोज़ होने की सलाहियत के ख्वाह हैं। हम दुनिया में हैं, लेकिन ये दुनिया हमारे रहने के लिए अब्दी जगह नहीं है और हमें यकीन करना चाहिए कि खुदा की अब्दी बादशाही हमारे अंदर है और हमें इस उम्मीद के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए ईमान की तलाश करनी चाहिए। अगर वो लोग जो इस फ़ज़ल और इस ईमान की तलाश करते हैं वो खुदा के फ़र्जंद हैं, तो खुदा उन्हें वो ज़रूर देगा जो वो मांगते हैं। ये खुदा का अहद है। चहारम, खुदा से मोहब्बत करने की तलाश करना। अगर हम खुदा के फ़र्जंद हैं तो ये हकीकत कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है वाज़ेह और एक अब्दी सच्चाई है जो कभी तब्दील नहीं होती। ये कहना गलत नहीं है कि पूरी बाइबल इस बात का रिकॉर्ड है कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है कि उसने हमें, जिसके दिल के तसव्वुर और ख़याल सदा बुरे ही होते हैं, अपने अच्छे और कामिल मंसूबा के साथ चुन लिया, हमें अपने फ़र्जंद बनाया। खुदावंद तेरा खुदा जो तुझ में है कादिर है, वही बचा लेगा। वो तेरे सबब से शादमान होकर खुशी करेगा। वो अपनी मोहब्बत में मसरूर रहेगा। वो गाते हुए तेरे लिए शादमानी करेगा। खुदा अपने लोगों के गुनाहों की सज़ा पाने और हलाक होने के बाद भी अपनी मोहब्बत का दावा करता रहता है। और आखिरकार खुदा ने अपने वक्त में ये कौल पूरा किया, मैंने बहुत प्यार किया, जब उसने अपने इकलौते बेटे को इस ज़मीन पर भेजा और ख़ुद इस ज़मीन पर आकर अपनी बादशाही कायम की। हम जो इस दुनिया की और हवा की अमलदारी के हाकिम की रविश पर चलते, अपनी गुनहगार फितरत की ख्वाहिशात को पूरा करते और जिस्म और अक्ल के इरादे पूरे करते, दूसरों की माने तबई तौर पर गज़ब का सामान थे, अपनी ख़ताओं में मुर्दा थे, लेकिन खुदा की अजीम मोहब्बत की वजह से बचाए गए, जो रहम से माला माल है। हमारे लिए खुदा की मोहब्बत का ऐलान तख्लीक से पहले ही हो चुका था और इसी मोहब्बत के साथ उसने हमारे लिए नजात का मंसूबा शुरू किया। वो मोहब्बत कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो हमारे अमाल से मुतासिर हो। अगरचे खुदा बाप अपने फ़र्जंदों को उनके गुनाहों की सज़ा प्यार से दे सकता है, पर खुदा उन्हें अपने फ़र्जंदों की हैसियत से महरूम नहीं करता। खुदा की तमाम देखभाल मोहब्बत से शुरू होती है और मोहब्बत के साथ मुकम्मल होती है। इसलिए हमें भी खुदा से मोहब्बत करनी चाहिए। हमें भी खुदा से मोहब्बत करने की कोशिश करनी चाहिए। ये खुदा का हुक्म है, लेकिन हम अपनी ताकत से ऐसा नहीं कर सकते। तो अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। बस ए इसराइल, खुदावंद तेरा खुदा तुझसे इसके सिवा और क्या चाहता है कि तो खुदावंद अपने खुदा का खौफ माने और उसकी सब राहों पर चले और उससे मोहब्बत रखे और अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने खुदा की बंदगी करे और खुदावंद के जो अहकाम और आयन मैं तुझको आज बताता हूँ उन पर अमल करे ताकि तेरी खैर हो। यीशु ने जवाब दिया कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अक्ल से मोहब्बत रख। पहला और बड़ा हुक्म यही है। अगरचे
ہم یسوع مسیح کے فضل سے خدا کی راست بازی کے ذریعے بچائے گئے ہیں۔ ہم اب بھی گنہگار ہیں اور اپنی طاقت سے خدا سے پوری طرح محبت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں اس محبت کی تلاش کرنی چاہیے جو خدا سے محبت کرتی ہے۔ اگرچہ ہم نیک کہلائے گئے ہیں، ہم اب بھی فطرتاً غضب کے فرزند ہیں اور اپنی طاقت سے خدا سے محبت نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں روح القدس کی معموری اور خدا کے فضل کی تلاش کرنی چاہیے۔ جب خدا کا فضل ہم پر آتا ہے تب ہی ہم خدا کی محبت تلاش کر سکتے ہیں اور خدا سے دوبارہ محبت کر سکتے ہیں۔ پنجم، خدا کی اطاعت کرنے کو تلاش کرنا۔ ایک بار پھر اور میں اسے دوبارہ دہراؤں گا، لیکن خدا جس سے نئے سرے سے پیدا ہونے والے مسیحی دعا کرتے ہیں وہ بت نہیں جس کی تلاش وہ لوگ کرتے ہیں جو خدا کو اپنا باپ نہیں کہہ سکتے۔ دعا خدا کی اطاعت کرنا ہے، خدا کو ہماری مرضی کے مطابق نہیں بنانا۔ ہم دعا کے ذریعے خدا کو نہیں پکار رہے ہیں، ہم خدا کو کچھ نہیں سمجھا رہے ہیں، ہم خدا کو کسی چیز پر قائل نہیں کر رہے ہیں۔ دعا اجازت مانگنا نہیں ہے بلکہ خدا کی کامل مرضی کی اطاعت ہے۔ داؤد نے ساؤل کو بچانے کے معاملے کے بارے میں دعا نہیں کی، یہ دعا کا معاملہ نہیں تھا بلکہ اطاعت کا معاملہ تھا۔ دیکھو وہ سب کے سب بطالت ہیں، ان کے کام ہیچ ہیں، ان کی ڈھالی ہوئی مورتیں بالکل ناچیز ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، ہم جس خدا پر یقین رکھتے ہیں وہ قادر مطلق اور کامل خالق ہے۔ وہ اچھا چرواہا ہے جو ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کو جانتا ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم خدا سے کچھ حاصل کریں، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ اہم ہے۔ خدا خوش ہوتا ہے جب ہم اس کے کلام پر عمل کرتے ہیں۔ تاہم آدم کے گناہ کی وجہ سے ہم گنہگار کے طور پر پیدا ہوئے اور گناہ ہم میں راج کرتا ہے، سو اپنے علاوہ کسی اور کی اطاعت کرنا ناممکن ہے۔ یہاں تک کہ اگر ہم فرمانبردار ہیں، اگر ہم اپنی فرمانبرداری کے عمل کے اندر گہرائی میں جھانکیں تو ہم یہ جانیں گے کہ وہ اطاعت ہمارے اپنے لیے بھی ہے۔ اس لیے ہمیں خدا کی بادشاہی کے لیے خدا ہی تلاش کرنا چاہیے اور ہمیں خدا کی بادشاہی کے ہماری زندگیوں میں آنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں فضل اور ایمان کی تلاش کرنی ہے، تبھی ہم میں سے کامل فرمانبرداری نکلے گی جو ہمارے لیے نہیں بلکہ خدا کی اور اس کی بادشاہی کے لیے ہے۔ خدا نے نوح کو فضل دیا تاکہ وہ ایک ایسے وقت میں کشتی بنانے کی بات مان سکے جب سب تباہی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ سیموئیل نے کہا، کیا خدا ان سوکھتی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خدا ان کا حکم مانا جائے؟ دیکھ، فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے، کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش۔ سوچو کہ تو نے خداوند کے حکم کو رد کیا ہے، اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے۔ جو چیز خدا کو سب سے زیادہ خوش کرتی ہے وہ ہے جب خدا کے لوگ، اس کے فرزند مکمل طور پر خدا پر یقین رکھتے ہیں اور اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور یہ فرمانبرداری خدا سے ڈرنے سے آتی ہے۔ جب ہم جانتے ہیں کہ خدا کون ہے اور ہم خدا کے سامنے کون ہیں تو ہم اطاعت کر سکتے ہیں۔ خوف زدہ ہونا خوف نہیں ہے بلکہ محبت اور احترام سے پیدا ہونے والا روحانی خوف ہے۔ خدا سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں خدا کی مطلق حاکمیت کو تسلیم کرنا اور خدا پر مکمل بھروسہ کرنا۔ لہٰذا جو لوگ سچے دل سے خدا سے ڈرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی اور تاریخ کو اپنی حکمت اور قابلیت سے نہیں گزار سکتے اور اس طرح اطاعت کرتے ہیں۔ بائبل میں ایمان رکھنے والے بہت سے لوگ ایسے لوگ تھے جنہوں نے خوف سے خدا کی اطاعت کی۔ ششم، خوشی اور شکر گزاری تلاش کرنا۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے فرزند جنہیں اس نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کی زندگی کے ذریعے نجات بخشی خوشی اور شکر گزاری سے معمور ہوں۔ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں کہ خوش رہو، ہر وقت خوش رہو، بلا ناغہ دعا کرو، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو، کیونکہ مسیح یسوع میں تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے۔ یہ ٹھیک ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس کے فرزند جنہیں اس نے چن لیا، رہنمائی کی اور ان سے پیار کیا، حتیٰ کہ اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو دے دیا، خوشی سے بھر جائیں، اور وہ ہمیں اس خوشی کی تلاش کرنے کو کہتا ہے۔ اسی لیے یسوع نے کہا، اس دن تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ
میرے نام سے تم کو دے گا۔ اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا، مانگو تو پاؤ گے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ ہفتم، روح القدس کی تلاش کرنا، روح القدس کی معموری کی تلاش کرنا۔ مسیحیوں کو روح القدس کی تلاش ایسے کرنی چاہیے جیسا کہ وہ خدا کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ باپ، بیٹا اور روح القدس سبھی خدا کی شناخت ہیں، لیکن یہ خدا ہی روح القدس ہے جو کلیسیائی دور سے ہمارے ساتھ ہے اور ہماری مدد کرتا ہے۔ روح القدس کی تلاش خدا کی تلاش ہے۔ بلا شبہ یہاں روح القدس مانگنا اس لیے نہیں ہے کہ روح القدس بہت دور ہے یا ہم میں نہیں ہے۔ روح القدس جو پہلے سے ہم میں ہے، ہمارے ساتھ ہے، خواہ ہم اسے نہ مانگے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگی روح القدس کے حوالے کر سکیں، تاکہ ہم روح القدس کے ذریعے ایک زیادہ مکمل زندگی گزار سکیں جو ہم میں رہتا ہے اور خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہے۔ اگرچہ اظہار مختلف ہے، خدا باپ کی تلاش، خدا کی بادشاہی کی تلاش، خدا کی بادشاہی کے آنے کے لیے دعا اور فضل اور ایمان کی تلاش، سب ایک ہی تناظر میں ہیں، کیونکہ یہ سب کچھ روح القدس کے ذریعے ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر، یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سانپ دے، یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح القدس کیوں نہ دے گا؟ اور ہم جان سکتے ہیں کہ بائبل کے مطابق ہم جس چیز کی تلاش کرتے، ڈھونڈتے، کھٹکھٹاتے اور دل جمعی سے تلاش کرتے ہیں اور جسے ہمیں دینے کے سوا خدا کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، وہ روح القدس ہے۔ جب خدا کے چنے ہوئے لوگ روح القدس کی تلاش کرتے ہیں، خدا نے ضرور روح القدس دے گا۔ دوسرے لفظوں میں وہ آپ کو روح القدس کے زیر اختیار زندگی، روح القدس کے زیر قیادت زندگی اور روح القدس سے معمور زندگی گزارنے دے گا۔